صدف کو رانی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی کو کہتی ہے ایک دن دیکھنا میں رانی بنوں گی، میں ایسی جگہ شادی کروں گی جو مجھے رانی بنا کر رہے گا، میرا راجا آئے گا اور مجھے لے جائے گا، دیکھنا میری اپنی سلطنت ہوگی، میری کنیزیں ہوں گی۔ بس وہ ایسے فضول باتیں کرتی رہتی ہے۔ جب اس کا سپنا ٹوٹتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بکریاں ہیں اور میں ہوں اور بکریاں چرا رہی ہوں۔ پھر ایک دن وہ بکریاں چرا رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں راج نگر سے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے اچھا راج نگر سے آئے ہو؟ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ راج نگر سے آیا ہے، کہیں یہ راجا تو نہیں ہے، اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے تم راجا ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں راجا ہوں۔ اصل میں اس لڑکے کا نام راجا ہوتا ہے اور اس کے گاؤں کا نام راج نگر ہوتا ہے، اور وہ بیوقوف کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتی ہے۔ وہ اس کے پاس ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اوہو میں تو گھر جاؤں، میری اماں انتظار کر رہی ہوگی ورنہ وہ مجھے بہت ڈانٹے گی، کل ملتے ہیں۔ پھر وہ گھر جاتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ اس کی اماں کہتی ہے صدف تم اتنی دیر کہاں لگا کر آئی ہو؟ میں پریشان ہو گئی تھی، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ صدف کہتی ہے ہاں ہاں میں ساری بات آپ کو بتاتی ہوں، آج مجھے جنگل میں ایک لڑکا ملا تھا، اماں وہ راجا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے دیکھو پھر وہی بے وقوفوں والی باتیں، تو لڑکی نہیں سدھر سکتی۔ صدف اگلے دن بکریاں چرانے جاتی ہے تو راجا وہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کمبخت تمہارا مجھے پرپوز کیوں نہیں کر رہا، یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ دل ہی دل میں کہتی ہے راجا کچھ تو بول، چپی لگ گئی ہے تجھے، میرے کان بے قرار ہیں سننے کو کہ تو مجھے پرپوز کرے شادی کے لیے۔ راجا کہتا ہے صدف تم بہت اچھی ہو، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ صدف کہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے میں اچھی ہوں، تم اور کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ وہ کہتا ہے ہاں ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، بکریوں کے ریٹ بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے بیوقوف راجا یہ تو۔ کہتی ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں اور اس لحاظ سے میں بہت امیر ہوں، تمہیں اور کچھ نہیں کہنا؟ وہ کہتی ہے راجا تم شادی شدہ ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں تو، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ صدف کہتی ہے پھر کیا تمہارا ارادہ کنوارے مرنے کا ہے یا شادی کرو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں شادی کروں گا۔ وہ کہتی ہے تم نے کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو نہیں۔ وہ تنگ آ کے کہتی ہے راجا تم اندھے تو نہیں ہو، تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے دکھائی دیتا ہے۔ راجا کہتا ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی ایک لمبی سانس لیتی ہے اور کہتی ہے لڑکی کہتی ہے صبح سے محنت کر رہی تھی، شکر ہے پھل مل گیا۔ راجا کہتا ہے کس پھل کی بات کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے آموں کی بات کر رہی ہوں، آموں کا سیزن جو چل رہا ہے۔ وہ دل میں کہتی ہے راجا اچھا خاصا بیوقوف ہے، سلطنت تو میں خود ہی چلاؤں گی، یہ بھی اچھی بات ہے، میرا ہی آرڈر چلے گا۔ وہ کہتی ہے راجا تم میرے گھر آ جانا، میری ماں کے پاس، مجھے تمہارا رشتہ قبول ہے، میں تمہیں سے شادی کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ کل وقت پہ آ جانا میرے گھر۔ وہ کہتی ہے اماں آج وہ راجا آ رہا ہے میرا رشتہ لینے کے لیے اور تم نے نہ نہیں کرنی، میں اسی سے شادی کروں گی، لڑکا بہت اچھا ہے، بس تو پریشان نہ ہو۔ اس کی ماں کہتی ہے بیوقوف لڑکی، مجھے پہلے چھان بین کرنے دے، لڑکا کیا کرتا ہے، کہاں کا ہے؟ وہ کہتی ہے اماں ان باتوں کو چھوڑو، میں نے اس کا سارا انٹرویو لے لیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری شادی کی تیاری کرو، میں نے سمپل سا نکاح کرنا ہے اور اس کے ساتھ چلے جانا ہے، زیادہ دھوم دھام سے میں شادی نہیں کرنی۔ پھر لڑکا آ جاتا ہے اور کہتی ہے اتنی دیر لگا دی، میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں، اماں کو میں نے منا لیا ہے اور وہ ہمارا نکاح کرنے پر راضی ہو گئی ہیں، اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑکا کہتا ہے میں نے بھی اپنے والدین کو منا لیا ہے اور اب ہم نکاح کریں گے اور میں تمہیں رانی بنا کر لے جاؤں گا۔ وہ اتنی خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں تم مجھے رانی بنا کے لے جاؤ گے، میں بھی اسی انتظار میں ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے بات یہ ہے کہ میرا نام ہے صدف اور تمہارا نام ہے راجا، تو یہ بات تو غلط ہے، مجھے تم رانی کہا کرو، آج سے بس تم نے مجھے رانی کہنا ہے۔ پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور راجا اسے لے کر چلا جاتا ہے۔
وہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، بہت سے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں تو سین ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے ڈھیر سارے بھائی ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اور پھر ان بھائیوں کے ساتھ ان کے اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، سارے بچوں نے ادھم مچا رکھا ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی فیملی ہے یہ تو۔ پھر وہ اس کا بڑا بھائی کہتا ہے، صدف ادھر آؤ، میں تمہارا بڑا جیٹھ ہوں اور یہاں میری حکمرانی چلتی ہے، تم نے آج سے مل کر رہنا ہے اور رسوئی میں سب کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے، اوف اللہ، یہ تو میرے ساتھ پرینک ہو گیا، یہ بندہ تو مجھے رانی نہیں بلکہ نوکرانی بنا کر رکھے گا۔ میری اماں بالکل صحیح کہتی تھی کہ پہلے چھان بین کر لو لڑکی، لیکن میں نے ہی جلدی کر لی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا نام بھی صدف ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں بھی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اسے راجہ سمجھ بیٹھی، اس کا تو کمبخت کا نام ہی راجہ تھا، مجھے کیا پتا تھا، میں اب بہت پچھتا رہی ہوں۔ وہ دیکھتی ہے کچن میں اس کی جیٹھانی کھڑی ہوتی ہے اور اتنی ساری روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ بیچاری اور اس کے ساتھ اس کی ساس بھی کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے، بیٹی آ جاؤ ہمارے ساتھ مدد کراؤ، آج سے تم بھی کھانا بنایا کرو گی، یہ برتن پڑے ہیں یہ سارے تم دھو دو۔ وہ حیران رہ جاتی ہے، کیا اب میں برتن دھوؤں گی؟ میں نے تو گھر میں اتنے برتن کبھی نہیں دھوئے اور نہ ہی کبھی اتنی روٹیاں بنائی ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے، مجھے اپنے لیے کچھ سوچنا ہوگا ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اسی سوچ میں کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے ٹوٹی کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے لڑکی، کہیں سو تو نہیں گئی؟ لیکن وہ تو اگلے دن کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کہ صبح ہوتے ہی میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے کپڑے اٹھاتی ہے اور دوڑ لگاتی ہے۔ وہ بھاگتی ہے، بھاگتی بھاگتی اپنے گاؤں جا پہنچتی ہے۔ وہاں اس کی سہیلیاں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، صدف شکر ہے تو آ گئی ہے، ہم بہت اداس تھے تمہارے لیے۔ ادھر راجہ کی ماں جو ہے وہ بہت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے، راجہ تمہاری بیوی نے صحیح نہیں کیا، اب تم جاؤ اس کے پیچھے اور اسے واپس لے کے آؤ۔ ایسا طریقہ ہوتا ہے نئی نویلی دلہنوں کا، یہ بغیر بتائے گھر چلی گئی ہے۔ ادھر صدف کہتی ہے، ماں میں نے بالکل نہیں جانا وہاں، یہ تو ڈھیر سارے بہن بھائی ہیں، ماں تجھے اندازہ نہیں ہے، تو جا کے دیکھ تو صحیح، ان کے گھر اتنی روٹیاں پکتی ہیں، سارا دن کھانا پکتا ہے اور سارا دن برتن دھونے پڑتے ہیں، میں کوئی نہیں جا رہی، یہ لوگ سارا دن برتن دھلواتے ہیں مجھ سے، گھر میں نے کبھی کوئی کام کیا تھا؟ آپ نے مجھ سے کوئی کام کروایا تھا جو وہاں جا کے میں اتنے سارے ان کے برتن دھوں؟ نقلی راجہ۔ راجہ اس کی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خالہ صدف کہاں ہے، اسے بھیجو میرے ساتھ، گھر چلے۔ اس کی ماں کہتی ہے، وہ تو ہرگز نہیں جانے والی، تم لوگوں نے اس سے اتنا کام کروایا ہے کہ وہ اب کہتی ہے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ صدف جب راجہ کو آئے دیکھتی ہے تو وہ پھر دوڑ لگاتی ہے، دوڑ کر جنگل کی طرف بھاگتی ہے۔ راجہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور راجہ کہتا ہے، ٹھہر جا صدف، میری بات سن۔ صدف ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے، راجہ اسے پکڑنے کے لیے اوپر چڑھنے لگتا ہے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ نیچے سڑک پہ ٹرک جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے گرتا ہے، پھر وہ صدف کو بھی کھینچ لیتا ہے، وہ دونوں ٹرک کے اوپر آ کے گرتے ہیں اور ٹرک چلتا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پتہ نہیں یہ ٹرک والا ہمیں کہاں لے کے جائے گا، ایک تو یہ سن ہی نہیں رہا، میں کتنی دفعہ اسے کہہ رہا ہوں ٹرک روکو ٹرک روکو۔ وہ صدف کہتی ہے، کیا ضرورت ہے ٹرک روکنے کی، جہاں بھی لے کے جائے گا ٹھیک لے کے جائے گا، لیکن میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے، صدف عقل کے ناخن لو، ہمیں وہ اجنبی جگہ پر لے کے جا رہا ہے، وہاں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا تو ہم کیسے رہیں گے؟ اچھا چپ کر کے بیٹھو، تمہارے گھر سے تو زیادہ ہی اچھی جگہ ہے نا۔ نقلی راجہ، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ ٹرک ڈرائیور انہیں حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم لوگ میرے ٹرک کے اوپر کیا کر رہے تھے؟ بغیر کرایہ دیے سفر کر رہے تھے، جلدی سے میرا کرایہ نکالو۔ صدف کہتی ہے، ہم پٹھان بھائی، ہم مسافر ہیں اور ہم پر رحم کرو، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور ہمارے رہنے کا بھی انتظام کر دو۔ پٹھان کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ایک مہاراجہ کی سلطنت ہے، اس کا نام راج نگر ہے، یہاں مہاراجہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، مجھے تمہیں اس کے پاس لے کر جانا ہوگا، وہ جیسے کہے گا تو ویسا ہوگا۔ صدف کہتی ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تو میں سیب کھا لوں، سیب بہت میٹھے ہیں، راجہ تم بھی کھا لو، کافی بھوک لگی ہوئی ہے۔
راجا کہتا ہے مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، تمہیں سیب کھانے کی پڑی ہوئی ہے، کھاؤ تم سیب، میں نہیں کھاتا سیب، مجھے سوچنے دو آگے کیا کرنا ہے۔ صدف کہتی ہے تم سیب کھاؤ، تم اپنے ذہانت پر اتنا زور مت دو، میں خود ہی سوچ لیتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، ابھی انجوائے کرو، مزہ آ رہا ہے۔ صدف تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ راجا کہتا ہے کہ لوگ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ صدف کہتی ہے ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ ٹرک والا بھائی ہمیں کہیں تو لے جائے گا، چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ راجا کہتا ہے صدف مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ صدف کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ادھر راجا کی ماں دروازے پر نظریں لگا کر بیٹھی ہوتی ہے کہ ابھی میرا بیٹا اور بہو آ جائیں گے، وہ اسی انتظار میں سارا دن گزار دیتی ہے، لیکن وہ دونوں تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہوتے ہیں۔ ادھر ٹرک ڈرائیور انہیں مہاراجا کے پاس لے جاتا ہے۔ مہاراجا کہتا ہے اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں میرے کھیتوں میں کام کرنا ہوگا اور تمہاری بیوی میرے گھر پر کام کرے گی۔ راجا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کھیتوں میں کام کروں گا۔ صدف خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں مہارانی کی خدمت کروں گی۔ مہارانی کہتی ہے باہر شور کیسا ہے، کنیز جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ کنیز جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں 2 مسافر آئے ہیں، کوئی نئے گاؤں میں لوگ آئے ہیں، لڑکی بہت خوبصورت ہے مہارانی۔ مہارانی کہتی ہے ٹھیک ہے، اسے میری طرف بلاؤ، میں اسے ذرا دیکھتی ہوں، اگر وہ لڑکی اچھی ہے تو اسے میں اپنے لیے کنیزیں خاص رکھ لیتی ہوں۔ پھر وہ جاتی ہے اور لڑکی کو لے آتی ہے۔ مہارانی لڑکی کو دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے ہاں یہ بہت اچھی ہے، میں اسے اپنی کنیزیں خاص رکھ لیتی ہوں، یہ میرے کام کیا کرے گی۔ صدف بھی بہت خوش ہوتی ہے مہارانی کو دیکھ کر، وہ کہتی ہے ایسی ہوتی ہیں اصل رانیاں، میں بھی تو ایسا ہی بننا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں سے پوچھتی ہے کہ مہارانی کا اخلاق کیسا ہے، کیا وہ رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ وہ کہتی ہے مہارانی بہت اچھی ہے، بس تم یہ احتیاط کرنا کہ کوئی غلطی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں سزا ضرور دے گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں احتیاط کروں گی۔ اسے پھر رانی بننے کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کاش میں بھی ایسے ہی مہارانی ہوتی، میں بھی اصل راجے کی بیوی ہوتی، یہ نقلی راجا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ کہتی ہے اب تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے رانی کی خدمت کرنی ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی تھوڑی رانی والی فیلنگز تو آئیں گی جب مہارانی کے اکٹھے رہوں گی۔ رانی کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی ایک اصل راجا کے گھر میں ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ رانی کی بجائے ایک نوکرانی ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں ایک خاص کنیز ہوں، جو خاص کنیز ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی رانی ہی ہوتی ہے، وہ اپنے دل کو تسلی دیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ صدف اور راجا یہاں بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن مہارانی بیٹھی ہوتی ہے اور صدف اسے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہارانی کہتی ہے صدف تم کیوں اتنا غور سے مجھے دیکھ رہی ہو؟ صدف کہتی ہے میرا بھی خواب تھا کہ میں بھی کبھی رانی بنوں۔ رانی کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے صدف تیری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں رانی بنوں۔ صدف کہتی ہے نہیں نہیں مہارانی، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پھر میں کبھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ رانی کہتی ہے صدف تو نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اب تجھے اس کا نتیجہ بھگتنا ہی ہوگا، اب تجھے میں سزا۔ صدف بیچاری رونے لگتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے میں آئندہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کروں گی۔ لیکن مہارانی ان دونوں کو درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے کنیزوں کو ان کو ڈنڈے مارو۔ وہ چیخنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہ مارو، ہم یہ گاؤں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگلی صبح وہ دونوں گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ان کو شام ہو جاتی ہے اور ایک رات وہ جنگل میں ہی گزارتے ہیں۔ جنگل میں انہیں ایک بابا ملتا ہے اور وہ صدف سے کہتا ہے صدف تمہارے دل میں کھوٹ تھا، اس لیے تمہیں سزا ملی ہے، تم نے اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر کی قدر نہیں کی، یہ لڑکا بہت اچھا، یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ راجا کہتا ہے دیکھو بابا بھی میری گواہی دے رہا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن تم ہر وقت ناراض رہتی ہو۔ بزرگ کہتا ہے بیٹی اپنے شوہر کی عزت کیا کرو، یہ تمہارا محافظ ہے، انشاءاللہ اب تمہارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے، میں دعا کرتا ہوں۔ وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور ایک جھونپڑی میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک مسجد نظر آتی ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو، یہاں کے تو نہیں لگ رہے ہو۔
وہ کہتے ہیں ہم مسافر ہیں اور ہمیں کچھ کام مل سکتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے ہمیں جگہ مل سکتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، میں یہاں کا ذمہ دار ہوں، میری کچھ زمینیں ہیں جو کہ بنجر پڑی ہیں، کیا تم ان زمینوں پر کام کرو گے؟ وہ دونوں کہتے ہیں ہاں ہاں ہم زمینوں پہ کام کریں گے۔ وہ بڑی محنت سے زمینوں پہ ہل چلاتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں۔ ان دونوں کی محنت رنگ لاتی ہے اور سبزیاں خوب ہوتی ہیں اور فصلیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ذمہ دار اپنی فصلیں دے کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک بڑی رقم دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تم دونوں کا انعام ہے، تم نے میری بنجر زمینوں پر اتنی محنت کی ہے، آج مجھے اتنا فائدہ پہنچا ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک انعام ہے۔ وہ ان پیسوں سے اپنے لیے ایک خوبصورت سا گھر بناتے ہیں۔ صدف کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور راجا بہت خوش ہوتا ہے، صدف بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلے سال پھر ان کو خوشخبری ہوتی ہے، صدف 3 بچوں کو اکٹھے جنم دیتی ہے۔ صدف کے ہر سال جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر جاتا ہے اور راجا بہت خوش ہوتا ہے۔ راجا جب کام کر کے واپس آتا ہے تو اپنے بچوں سے خوب کھیلتا ہے۔ صدف سارا دن روٹیاں بناتی رہتی ہے۔ راجا اسے چڑھانے کے لیے کہتا ہے ہاں میری رانی، کیسا گزرا تیرا دن، روٹیاں بناتے بناتے تھک تو نہیں گئی، کیا میں کام کروا لوں ساتھ؟ وہ دونوں اکثر مل کر ہی کھانا بناتے ہیں۔ ایک دن صدف برتن دھو رہی ہوتی ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ اسی برتنوں کی وجہ سے میں اپنے سسرال سے بھاگی تھی اور آج وہی سارا دن میں روٹیاں بناتی ہوں اور برتن دھوتی ہوں۔ اب مجھے چاہیے کہ میں واپس چلی جاؤں، وہاں میری اور جیٹھانیاں اور ساس ہیں، وہ میری ہیلپ کرائیں گی، یوں تو مجھے سارا دن ریسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ صدف واپس گاؤں جاتی ہے تو اس کی ساس زور زور سے ہنسنے لگتی ہے، ہنس ہنس کے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ سارے گاؤں کی عورتیں ہنسنے لگتی ہیں صدف کو دیکھ کر، وہ کہتی ہیں یہ صدف ہے، یہ اتنے سارے بچے صدف کے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں اور دیورانیاں جٹھانیاں سب ہنسنے لگتی ہیں کہ یہ وہی صدف ہے جو ہمیں کہتی تھی جاہل لوگ، گنوار لوگ اتنے بچے پیدا کرتے ہیں، دیکھو دیکھو اب اپنے ساتھ ایک فوج لے کے آ رہی ہے بچوں کے۔ وہ ہنس رہی ہوتی ہیں اور صدف کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ صدف اپنی بوڑھی ساس کے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے اماں میں بہت بھاگتی رہی ہوں لیکن میرا نصیب مجھے مل کے رہا ہے، آپ مجھے معاف کر دینا۔ صدف کی ساس کہتی ہے ہاں میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے اتنے پیارے پیارے تحفے جو دے دیے ہیں، چل صدف تجھے معاف کیا۔ اب صدف کو رانی بننے کا سپنا ایک بھیانک سپنا لگتا تھا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے؟ میرے سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، مجھے سپورٹ کریں، شکریہ۔